بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول مناظرہ بریلویوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے اصول کے بعد الحمدللہ تیسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا علماء بریلویہ کے ساتھ یا مسلک بریلویت کے ساتھ یا مذہب بریلویت یا جماعت بریلویت کے ساتھ کس نوعیت کے اختلاف ہے، اس پر گفتگو مختصراً کی جائے گی۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ بریلیوں کا جو اختلاف ہے اسے اگر تقسیم کیا جائے، کیٹیگرائز کیا جائے تو تین شعبوں میں، تین حصوں میں، تین کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اور بنیادی اختلاف جو کفر اور ایمان کے اختلاف ہے وہ ہے عقائد کے اختلاف۔ دوسرا اختلاف اعمال کا، تیسرے اختلاف عبارات کا۔ عقائد کا اختلاف مثلا جیسے علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، مختار کل، خلق وعید وغیرہ، یہ چیزیں، یہ بنیادی اختلاف۔ اس میں سے بعض چیزوں میں تو اہل سنت کے خروج کے اختلاف ہے اور بعض چیزوں میں سراپن کفر اور ایمان کے اختلاف ہے۔ علماء دیوبند کے ساتھ علماء بریلویہ کا یہ بنیادی اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف اعمال کا، جیسے سنت اور بدعت کے اختلاف ہے، قبر پر اذان، مروجہ میلاد، صلاۃ السلام، تیجا ساتھا، قبر پر مزارات، عرس وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی خرافات بدعات ہیں، یہ اختلاف ہے۔ یہ اہل سنت اور اہل بدعت کے اختلاف ہے، اس وجہ سے وہ اہل سنت سے تو خارج ہے لیکن اسلام سے خارج نہ ہوں گے۔ تیسرا اختلاف عبارات کا ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی چند عبارات ایسی ہیں، چار عبارات جو گستاخانہ ہیں، جس کو گستاخ الحرمین میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنا الگ فرقہ بنایا ہے۔ اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں کہ آپ کی بہت سی عبارات ایسی ہیں جس پر ہمیں بھی اعتراض ہے کہ وہ قابل گرفت غیر شرعی ہیں۔ اب ان تینوں کیٹیگریز میں اصل اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ اصل اختلاف عبارات پر ہے، جبکہ جو دیگر دو اختلافات اعمال اور عقائد کا، اس پر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم تمہیں کافر تو کیا فاسق بھی نہیں کہتے، اس لیے ہمارا تم سے اصل اختلاف عبارات پر ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، جو اس راکم کی تحقیق کی اگر کوئی اس اختلاف کرنا چاہے تو اس کا اپنا حق ہے، کہ ہمارا اصل اختلاف ان سے عقائد کی بنیاد پر ہے، یعنی علم غیب، باقی چیزوں میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو اختلاف کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، وہ عقائد، علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر وغیرہ ہیں، یہ چیزیں۔ اب چونکہ ان موضوعات پر ان کو بھی پتہ ہے، نہ جو ہمارا عقیدہ ان موضوعات پر ہے، نہ تو قرآن اس پر ناطق ہے، نہ حدیث اس پر دال ہے، اور نہ ہی 1400 سال کے علماء فقہاء محدثین ہمارے ساتھ ہے، لہذا ان عقائد سے چونکہ عقائد بھی اپنا لیے تھے کہ ایک اپنے ایک الگ تشخص قائم کرنا تھا، اپنے ایک الگ فرقہ بنانا تھا، تو ظاہر اس کے لیے چند ایسے عقائد الگ سے ہونا ضروری تھے جو دیگر مسلمانوں کے نہ ہوں۔ اب ان کو بھی علم ہے کہ ان عقائد پر ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے عبارات کے اختلاف کو آڑ بنایا گیا۔ اس لیے جب بھی مناظرہ ہو تو کوشش یہ ہو کہ آپ اپنے اختلاف کو چنیں، یعنی عقائد کے اختلاف کو۔ عبارات کا اختلاف اس وقت تک منتخب نہ کریں جب تک کہ اس پر آپ کی مکمل گرفت نہ ہو، مکمل پکڑ نہ ہو۔ اور عقائد پر اس بریلوی مناظر کو لانے کے لیے چند دلائل آپ سماعت فرما لیں۔ بریلوی حضرات کا یہ کہنا کہ ہم سے عبارات پر مناظرہ کرو، ہم ان عقائد پر یعنی علم غیب وغیرہ حاضر ناظر پر مناظرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تمہارے ساتھ اصل اختلاف عبارات پر ہے۔ تو بعین ہی یہی جواب آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ بھئی اگر تیرے سے مناظرہ اس لیے میں عبارات پر کروں کہ تیرا اصل اختلاف بقول تیرے عبارات پر ہے، تو تجھے بھی میرے ساتھ عقائد پر اس لیے مناظرہ کرنا پڑے گا کہ بقول میرا اصل اختلاف تیرے ساتھ عقائد کے مسئلے پر ہے۔
یہ پہلی دلیل آپ اسی پر لوٹا رہے ہیں۔ دوسری دلیل آپ کا یہ کہنا کہ آپ عقائد پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ اس عقائد کی بنیاد پر آپ ہمیں کافر تو کیا فاسق بھی نہیں کہتے، یہ بھی آپ کا جھوٹ، دجل، فریب اور محض مناظرے سے بچنے کی چال ہے۔ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے علم غیب نہ ماننے کی وجہ سے بھی اپنے مخالفین کو کافر بلکہ مرزائی تک کہا، بشر ماننے کی وجہ سے اپنے مخالفین کو ابو جہل، مشرکین مکہ اور دوزخ میں ان کی چمڑی جلنے والا اور بے ایمان کہا۔ حاضر ناظر کو آپ کے اکابر نے ضروریات دین میں سے شمار کیا ہے اور اس کا تسلیم نہ کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ لہذا اگر کفر کی بنا پر عبارات پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اسی کفر کی بنا پر آپ کو ان عقائد پر بھی گفتگو کرنا ہوگی، بلکہ ان پر بدرجہ اولا گفتگو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہاں کفر دونوں طرف سے مسلم ہے۔ آپ ہمیں کافر کہتے ہو ان عقائد کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور ہم آپ کو کافر کہتے ہیں ان عقائد کی ماننے کی وجہ سے۔ لہذا حکم کی نسبت میں تو اختلاف ہے کہ اس بات میں ہوگا یا نفی میں ہوگا، لیکن ہے وہ کفر دونوں طرف سے۔ جبکہ عبارات میں آپ تو ان عبارات کی بنیاد پر ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن ہم ان عبارات کی بنیاد پر جو عبارت آپ ہمارے خلاف پیش کرتے ہو ان کی بنیاد پر ان کو پیش کرنے، ان سے استدلال کرنے کی بنیاد پر ہم آپ کو کافر نہیں کہتے۔ لہذا یہاں کفر ایک طرف سے متحقق ہوا ہے، اس لیے اس پر گفتگو کرنا بدرجہ اولا لازم ہوگا۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل اپنے موقف پر فریق مخالف کو لانے کے لیے کہ بھائی دیکھو، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات۔ ذات و صفات پر مقدم ہے۔ دیکھو کیوں؟ مثال کے طور پر کسی عالم کو میں کہہ دوں، اور یہ توہین اور عزت یہ صفات سے متعلق ہوتی ہے، ذات سے نہیں۔ مثلا عام فہم سی مثال ہے، میں کسی عالم کو کہہ دوں، کسی مفتی کو کہہ دوں کہ اوے جاہل، تو یقیناً اس کی توہین ہے۔ اب جاہل ہونا اس کی ذات نہیں ہے، اس کی صفت ہے، اس کی صفت علم کی نفی ہے۔ اسی طرح کس کو میں او علامت الدہر صاحب، شیخ الاسلام صاحب، فلانا صاحب، اب یہ ساری چیزیں بھی اس کی ذات نہیں ہے، اس کی صفت ہے۔ اور ذات صفت پر مقدم ہوتی ہے، پہلے ذات آتی ہے پھر صفات آتی ہے، پہلے ذات کا تعین ہوتا ہے پھر صفات کا تعین ہوتا ہے۔ تو آپ جن عبارات کی بنیاد پر ہمیں کافر کہہ رہے اور ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ صفات سے متعلق۔ مثلا آپ کہتے دیکھو تم نے نبی کا علم جانوروں جیسا مانا ہے معاذ اللہ، تم نبی کو شیطان سے کم علم والا مانتے ہو معاذ اللہ، تم ختم نبوت کے منکر ہو معاذ اللہ، تم خدا کو جھوٹا بولتے ہو معاذ اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں صفات ہے، ذات نہیں۔ جھوٹ بولنا، سچ بولنا یہ کلام ہے، یہ صفت ہے۔ ختم نبوت یہ ذات نہیں، یہ صفت ہے۔ علم یہ ذات نہیں، یہ صفت ہے۔ تو آپ کا اختلاف ہم سے صفت کے متعلق ہوا، جبکہ ہمارا اختلاف تم سے نبی کے ذات کے متعلق ہے کہ تم نبی کی ذات ہی کے منکر ہو، تم ان کو مخلوق کو ماننے سے انکاری ہو، تم ان کو خدا مانتے ہو، تم نے ان کو خدائی کے مقام پر بٹھایا ہوا ہے، تم ان کی ذات بشریت ہی کے منکر ہو۔ تو چونکہ ذات مقدم ہوتی ہے، صفات بعد میں آتی ہے، پہلے ذات کا تو تعین ہو جائے پھر صفات کا بھی تعین کر لیں گے۔ تمہارے ہاں تو نبی کی ذات ہی متنازع ہے، لہذا پہلے ہم سے ان مسائل پر نبی کی ذات کے متعلق تم آخر نبی کی ذات کو مانتے کیا ہو، یہ علم غیب حاضر ناظر تو صفات خدا بندی ہے، اس پر ہم سے گفتگو کرو، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی کی صفات میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ چوتھی دلیل وہ یہ ان اپنے اس موضوع پر لانے کے لیے کہ بھائی دیکھو، آپ ہم سے عبارات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان عبارات کے متعلق آپ کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ان میں حسام الحرمین میں جناب مولانا احمد خان صاحب بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، اس سے پہلے ان عبارات پر اس انداز سے کفر کا فتویٰ نہیں ہے اور نہ ہی اس انداز سے الگ مستق بنایا گیا۔ حسام الحرمین کے بعد ہی بقول تمہارے 50 سال احمد خان صاحب نے مسلسل محنت کی اور جو مستقل 2 فرقے بن گئے، بریلوی دیوبندی۔ تو اس سلسلے میں تمہارا اصل ماخذ حسام الحرمین ہے، جس کا مؤلف احمد خان ہے، ان عبارات پر باقاعدہ پہلی دفعہ فتویٰ جناب مولانا احمد خان صاحب بریلوی نے لگایا ہے،
اور تم بھی مناظرے کے اندر اسی کو نقل کرتے ہو کہ جی چونکہ حسام الحرمین مراب پر فتویٰ موجود ہے علماء عرب و عجم کا، لہٰذا ہم آپ سے اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی راوی آپ کے سامنے حدیث نقل کرتا ہے تو سب سے پہلے راوی کو دیکھا جاتا ہے، راوی کو ٹھوکا جاتا ہے کہ بھئی یہ راوی کس پائے کا ہے. آیا راوی کذاب ہے، دجال ہے، سچا ہے، ثقہ ہے، ثابتہ ہے، کیا ہے؟ اگر تو راوی ثقہ نکل آیا، صادق نکل آیا اور ثقہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کی حدیث دیکھی جاتی ہے. لیکن اگر راوی کذاب، متہم بالکذب، دجال، جھوٹا، مکار نکل آئے تو پھر اس کی روایت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یارو تم علماء دیوبند کی طرف جن عبارات پر کفر کا فتویٰ کی نسبت کرتے ہو، جن پر تم بات کرنا چاہتے ہو، وہ عبارات کو کفر اور ان عبارات کا یہ معنی احمد رضا خان بریلوی نے بتایا ہے، تم اس کا فتویٰ نقل کر رہے ہو. لہذا پہلے احمد رضا خان بریلوی کی عقائد طے کریں گے کہ وہ خود کیا تھا، وہ خود بھی مسلمان تھا یا نہیں، وہ خود بھی سچا تھا یا نہیں. اگر وہ خود بے ایمان نکل آیا، خود کافر نکل آیا، تو اس کو یہ حق کس سے دیا کہ وہ دوسروں کو کافر کہتا پھرے؟ اس کو یہ کس نے حق دیا کہ دوسروں کے بارے میں کفر اور ایمان کا تعین کرے؟ ہاں اگر وہ خود مسلمان نکل آیا، اس کے اپنے عقائد مسلمان والے ہوں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس کے بارے میں کیا بولا. جب بندہ ہی بے ایمان ہو تو اس کو دوسروں کو بے ایمان کہنے کا کیا حق ہے؟ لہذا آؤ پہلے ہمارے ساتھ احمد رضا خان کے عقائد پر بات کرو. تو یہ 4 دلائل ہیں جن کی بنیاد پر آپ عقائد کے مسئلے پر اپنے فریق مخالف کو قائل کر سکتے ہیں. اگر وہ پھر بھی نہ ہوا تو پھر آپ مناظرے کے ماحول کو دیکھ کر پھر جو مناسب سمجھے ایک موضوع پھر اپنی پسند کا لیں اور ایک موضوع پھر اس کی پسند کا لیں. کامیاب مناظر وہ ہے کہ جو اپنے مقصد کا اور اپنی کامیابی کا موضوع چنیں. دوسرے کے موضوع پر مناظرہ کرنا یہ مطلب ٹھیک ہے، لیکن کامیابی اور دلیل یہ کہ اگلا والا ایسے دلائل ہو کہ اگلا والا آپ کے عنوان پر گفتگو کرنے پر مجبور ہو جائے. مزید بھی اپنے عنوان پر گفتگو کرنے کے دلائل ہے راکم کے پاس، لیکن فی الوقت کے لیے اتنے ہی دلائل آپ کے لیے کافی ہیں. یہ اختلاف کی نوعیت اور پھر جو عقائد کا جو بنیادی اختلاف ہے، چونکہ بریلی حضرت ان اختلافات پر گفتگو کے لیے راضی نہیں ہوتے اور ان کو ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ نہیں بھائی عبارات عبارات عبارات، اور عبارات پر اگر گفتگو کرنی ہے تو پھر اس کا انداز ہمارا الگ ہے. پھر ہم دفاع نہیں کرتے، پھر ہم پورا ڈنڈا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ مناظر صاحب مفتی مجاہد صاحب حافظ اللہ جب پڑھائیں گے تو وہاں آپ کو ترتیب بتا دیں گے. تو یہ اختلاف کی مختصر نوعیت اور ہمارا کس بنیاد پر سے بنیادی اختلاف ہے اور اس پر مناظرے کے لیے کس طرح قائل کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کر دی. اب الحمدللہ اگلا سبق ان عقائد میں سے پہلا عقیدہ مسئلہ علم غیب سے متعلق ہوگا، اسے بھی غور اور توجہ سے سنیں.